توجہ کریں. میں علماء کرام کی توجہ چاہوں گا کہ فرشتوں کو حکم ہوا اے فرشتوں سجدہ کرو. کس بنا پر سجدے کا حکم ہوا؟ حضرت آدم کے علم کے بنا پر اللہ نے فرشتوں سے سجدہ کروایا. تو پتہ چلا کہ علم کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام مسجود ملائکہ علم کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا. اللہ نے پریکٹیکلی طور پر حضرت آدم کے علم کو، حضرت آدم کے فہم و فراشت کو، حضرت آدم کے عقل و دانش کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا. پیغمبرانہ شان کو نہیں بلکہ حضرت آدم کے علم کو پیش کر کے حضرت آدم کو فرشتوں سے سجدہ کیا. تمام مفسرین کا اس پر اتفاق ہے کہ حضرت آدم کو جو اللہ نے علم عطا کیا تھا اس علم کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام مسجود ملائکہ بنے. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے جو علم عطا کیا تھا اس علم کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے اللہ رب العزت نے وہ مقام عطا فرمایا. یہی وجہ ہے کہ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم والمسلمہ. یہ علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے. حضرات آج آپ کے اس تلسی پور کی سرزمین پر دارالعلوم فاروقیہ کا قیام ہے جس میں علم دین مصطفیٰ سے بچوں کو آراستہ کیا جاتا ہے. علماء کرام اپنی محنت اور اپنی کاوش سے آپ کے بچوں کو تعلیم مصطفیٰ سے آراستہ کرتے ہیں. انہیں حدیث پڑھا رہے ہیں، انہیں علم صرف اور علم نحو کی تعلیم دے رہے ہیں، انہیں قرآن پڑھایا جا رہا ہے اور قرآن تلفظ کے ساتھ پڑھایا جاتا ہے. حضرات محترم یہ کم بڑی بات نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل ہے جس کے سینے میں قرآن کا علم آ جائے. یہ علماء کرام ہے آج جن کے تعلق سے لوگ آل فول پکنا شروع کرتے ہیں. یاد رکھیں علماء کرام کی شان اور عظمت کو تو پہچانو جن کی شان اور عظمت قرآن نے بیان کی ہے. قرآن اعلان کر رہا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات کہ اللہ ایمان والوں کے مرتبے کو بلند فرماتا ہے اور پھر ایمان والوں میں ان کے مرتبے کو بلند فرماتا ہے. اللہ نے اسے علم کی دولت بازی کی عادت نہیں ہے اور واقعات سناؤ تو آپ کے شمار نار لگائیں گے. لیکن ضرورت ہے جس چیز کی آج حالات کے پیش نظر میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ علماء کرام موجود ہے جن کو انبیاء کا وارث کہا گیا ہے. یہ علماء کرام موجود ہے جو نبی کی وراثتوں کو سمیٹ کر آج منبر نور پر تشریف فرما ہے، آج منبر رسول پر تشریف فرما ہے. ان کی آپ زیارت سے اپنے آقا کو مشرف کر رہے ہیں. آئین کی زیارت کرنا بھی عبادت ہے کیونکہ یہ علماء انبیاء کے وارث ہوا کرتے ہیں. ان کے مقام کو پہچانے، ان کی عظمت کو پہچانے. آئین آپ کو حدیث رسول کے ذریعے عالم دین کے مقام کو سمجھاتا ہوا چلوں کہ ایک عالم کا مقام، ایک عالم کا منصب اور ایک عالم کی بلندی کیا ہوتی ہے. مشکات شریف کی حدیث ہے اور مکمل حدیث کو آپ اس طرح سماعت کریں کہ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن میدان محشر میں جب حساب ہوگا تو بلا حساب 4 شخصوں کو جنت میں جانے کا بلا حساب 4 شخصوں کے لیے حکم ہوگا کہ انہیں جنت میں جانے دیا جائے. 4 شخص. پہلا ایک عالم باعمل ہوگا. سبحان اللہ. توجہ رکھیے گا، عالم باعمل کی بات ہو رہی ہے، عالم ربانی کی بات ہو رہی ہے. اور وہ عالم نہیں جو دنیا دار ہے، وہ عالم نہیں جو اس منبر رسول کے تقدس کو پامال کرے. وہ عالم نہیں ہو سکتا جو بازاروں لب و لہجے کے ساتھ منبر پر بیٹھ کر لوگوں کو مخاطب کرے. وہ عالم نہیں ہو سکتا جو اپنا کردار اور کیریکٹر کو زمانے کے سامنے نائب رسول کے طور پر پیش نہ کر سکے. وہ عالم نہیں ہو سکتا جو علم کی عظمت کو سمجھتے ہوئے مصطفیٰ کی وراثت کو سنبھال کر اپنا اخلاق اور اپنا انداز زمانے کے سامنے پیش نہ کر سکے. وہ عالم نہیں ہوتا. وہ عالم کے بھیس میں اللہ 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 اللہ. عالم تو صحیح معنی میں وہی ہے جو علم کے
مطابق عمل کر رہا ہو، جو علم کے مطابق اپنی زندگی گزار رہا ہو، جو انبیاء کا وارث ہے اور اس وراثت کو سنبھالتے ہوئے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فکر کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو، مصطفیٰ جان رحمت کی تعلیمات کو، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو زمانے کے سامنے پیش کرے اور اپنا اخلاق اس انداز میں بتائے کہ زمانہ دیکھ کر یہ کہنے لگے کہ ہاں یہ وہ عالم ہے جن کو دیکھ کر نبی کی یاد آیا کرتی ہے، یہ وہ عالم ہے جنہیں دیکھ کر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ نظر کے سامنے جھلکتی ہے۔ زندہ باد اس عالم کی بات ہو رہی ہے، عالم ربانی، عالم باعمل، جس کے لیے حکم ہوگا کہ بلا حساب اسے جنت میں جانے دیا جائے، بلا حساب اسے جنت میں جانے دیا جائے۔ اور دوسرا وہ حاجی جس نے حج کیا بلا جھگڑا و فساد، اپنی حلال کمائی کے ذریعے حج کیا ہو بغیر جھگڑا اور فساد کے، اس نے حج کے تمام ارکان ادا کیے ہو، اس حاجی کے لیے بھی حکم ہوگا کہ اسے بھی بلا حساب جنت میں جانے دیا جائے۔ تیسرا اس شہید کے لیے جس نے دین کے خاطر اپنا خون بہایا ہو، جس نے اللہ کی رضا کے خاطر، دین مصطفیٰ کے بقا کی خاطر، دین مصطفیٰ کے فروغ کے لیے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے لیے، تحفظ ناموس رسالت کے لیے جس نے اپنی جان کی قربانی پیش کی، ایسے شہید کے تعلق سے ہوگا کہ اسے بھی بلا حساب جنت میں جانے دیا۔ اور اس سخی کے تعلق سے جس نے اپنی حلال کمائی کے ذریعے اپنی حلال کمائی کے ذریعے اپنی سخاوت سے مدارس اسلامیہ کی تعمیر کیا ہو، مدارس کے بچوں کی خدمت کی ہو، مدرسوں میں کھانے پینے کی اشیاء مہیا کی ہو، مساجد بنائے ہو، جس نے اپنی حلال کمائی کے ذریعے کسی غریب یتیم کی پرورش کی ہو، کسی بیوہ کے سر پر ہاتھ رکھا ہو، کسی بیوہ اور مفلس کی مفلسی کو دور کیا ہو، کسی تنگدست کی تنگدستی کو دور کیا ہو، وہ اپنے حلال کمائی کے ذریعے اپنی سخاوت پیش کی ہو، ایسے سخی کے بارے میں حکم ہوگا کہ اسے بھی بلا حساب جنت میں جانے دیا جائے۔ یہ چار لوگ ہیں جنہیں کل میدان محشر میں حکم ہوگا کہ اسے جنت میں جانے کی اجازت دی جائے، اسے جنت بلا حساب بھیج دیا جائے۔ یہ چاروں دروازے جنت کے دروازے پر ہوں گے۔ اللہ اکبر، ذرا توجہ کریں، یہ چاروں جنت کے دروازے پر ہوں گے۔ ماشاءاللہ، مناظر اہل سنت کی آمد